ہیں کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اس کو دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے. اور شہید کے جسم پر کسی بھی طرح کا زخم آ جائے, کسی بھی طرح کی چوٹ آ جائے, اسے قطعاً کوئی تکلیف نہیں ہوا کرتی ہے. میرے عزیزوں توجہ کے ساتھ سنیں. اب آپ حضرات یہ دیکھیں, آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ یار اگر جسم میں چیٹی کاٹ لیتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے, اگر کوئی نوچ لیتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے, محسوس ہوتی ہے, اگر زخم لگ جاتا ہے تو ہمیں پتا چل جاتا ہے. یہ جناب بول رہے ہیں کہ شہید کے جسم پر کسی بھی طرح کا زخم آئے اس کو قطعاً کوئی تکلیف نہیں ہوا کرتی ہے. یہ کیسے ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یقیناً یہ بات آپ کے ذہنوں میں آ رہی ہوگی. اسی طرح کا سوال لے کر ایک بندہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا کہ حضرت عقل تسلیم نہیں کرتی ہے کہ جسم کٹ جائے اور تکلیف نہ ہو. جب بھی جسم کاٹا جائے گا تو تکلیف تو ضرور ہوگی. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو کلام مقدس میں سے سورہ یوسف کا بیان سنایا اور بیان سنانے کے بعد کہا کہ مصر کی عورتیں ہیں زلیخا کے گھر پر دعوت کھانے کے لیے آئے ہیں, کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں. کھانا کھانے کے بعد زلیخا کو تانا دے رہی ہیں. زلیخا سے کہہ رہی ہیں اے زلیخا تو شہزادی ہے, یوسف غلام ہے, تو یوسف پر فدا ہو گئی ہے, یوسف سے تو نے محبت کر لیے ہے, یوسف تو خادم ہے اور تو شہزادی ہے. کم سے کم اپنے حساب کا معاملہ تو دیکھتی, کیا تو کوئی شہزادہ دیکھتی یا کسی بادشاہ کا کوئی بیٹا دیکھتی. اے زلیخا دیکھ تو صحیح, جو تو مل ہی نہیں رہا ہے. زلیخا نے زلیخا کہتی ہے اگر تم میرے یوسف کو ایک نظر دیکھ لو تو پھر کبھی تانا نہیں دے سکتی ہو, ہمیشہ کے لیے تمہاری زبان بند ہو جائے گی. اگر تم نے میرے یوسف کو ایک نظر دیکھ لیا. وہ خواتین کہتی ہے, وہ عورتیں کہتی ہیں اچھا یہ معاملہ ہے, ٹھیک ہے, ہمیں یوسف کو دکھایا جائے, ہم یوسف کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہم بھی تو دیکھیں یوسف کیسا ہے, یوسف کی خوبصورتی کیسی ہے, یوسف کا حسن و جمال کیسا ہے. زلیخا نے کہا ٹھیک ہے میں یوسف کو بلاتا ہوں گی, اس سے پہلے تمہیں میری ایک بات کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا, ایک بات کو ماننا پڑے گا. وہ بات کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہیں اپنے ہاتھ میں چھری لینی پڑے گی اور نیبو لینا پڑے گا. تم نیبو کو کاٹتے رہنا اور یوسف کو دیکھتے رہنا. ان عورتوں نے کہا اتنی چھوٹی سی بات ہے, ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے, ہم نیبو کاٹتے رہیں گے اور یوسف کو دیکھتے رہیں گے. ہم یوسف کو دیکھنے کے بعد چاقو نوکنا بند نہیں کریں گے, ہم نیبو کو کاٹتے رہیں گے. زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے باغ میں عرض کرتی ہیں یوسف علیہ السلام جیسے ہی ان عورتوں کے سامنے آتی ہیں, جب ان عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو وہ دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی. کلام مقدس میں ارشاد ہوتا ہے فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك کریم. مصر کی عورتوں نے کہا, جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی یہ تو کوئی انسان نہیں لگتا ہے, یہ تو کوئی معزز فرشتہ نظر آتا ہے. برادران ملت اسلامیہ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی بڑائی بڑھنے لگی, ان کی شان بڑھنے لگی, ان کی شان میں قصیدے گانے لگی. اب یہاں پر جو بات میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں, اللہ کرے تم لوگوں کے بات سمجھ میں آ جائے. جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی انگلیاں کٹ گئی, ان کو تکلیف کا احساس تک نہیں ہوا. وجہ کیا تھی؟ یوسف علیہ السلام سامنے موجود تھے اور یوسف علیہ السلام کے چہرے میں اس قدر محبتیں تھی, اس قدر رونقیں تھی, اس قدر خوبصورتی تھی. ان کی انگلیاں کٹ گئی, انہیں احساس تک نہ ہوا. مجھے کہنے نہ دیا جائے اگر یوسف سامنے ہو تو تکلیف کا احساس نہ ہو, درد کا احساس نہ ہو. اگر خالق یوسف سامنے ہو, یوسف کو بنانے والا خدا سامنے ہو تو میرے بھائی یہ تکلیف کیسے ہو سکتی ہے, درد کیسے ہو سکتا ہے. تو محترم سامعین, اس لیے کہا کہ جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اسے دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے اور اس کے جسم پر کسی بھی طرح کی چوٹ آ جائے اسے قطعاً کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے.
وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار اس کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوا چلتا ہوں، حضرت ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، لوامی زلیخہ لو رأینا جبین الاثر بالقطع القلوب علی الایدی، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی، اگر میرے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے سر کاٹ لیتی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام و عشق و محبت سنت کی جان حقانیت کی پہچان احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، ادھر انگلیاں کٹ رہی ہیں ادھر سر کٹائے جا رہے ہیں۔ کٹ جانا میرے بھائیوں کوئی مشکل بات نہیں ہے، کٹانا یہ بہت مشکل بات ہے۔ اس لیے محترم سامعین اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو ناظرین کرام یہاں پر بات آگے تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ تو میں آپ لوگوں سے عرض یہ کر رہا تھا کہ شہید کو شہادت کے وقت زیارت خدا بندی نصیب ہو جاتی ہے، بلکہ جب شہید جنت میں جائے گا تو عرض کرے گا، اے مولا میں نے تیری جنت دیکھ لی ہے، اس میں سے میوے کھا لیے ہیں، شہد پی لیا ہے، دودھ پی لیا ہے، اے مولا مجھے تیری جنت میں لذت نہیں آتی، مجھے مزہ نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، میرے رام جان قربان کرنے والے ہیں، میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جو تم خواہش کرو اس میں موجود ہے۔ شہید عرض کرے گا، اے مولا مجھے وہ لذت جو میدان جہاد میں دشمن کی تلوار کے نیچے آئی تھی، مجھے وہ لذت یہاں نہیں ملتی ہے، یہاں محسوس نہیں ہوتی ہے۔ مجھے میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے، وہ میدان جہاد ہو دشمن کی، یا میدان جہاد ہو دشمن کی تلوار ہو، اختلف وہ قتل کیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اختلف پھر قتل کیا جاؤں۔ اے مولا مجھے یہ عمل تیری جنت سے بھی محبوب ہے۔ کیا کہا؟ اے مولا مجھے یہ عمل تیری جنت سے بھی محبوب ہے، پیارا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، بلکہ شہید کے خون کے ایک ایک قطرہ پیارے آقا علیہ السلام کی امت کے 70 گناہگار بخش دیے جائیں گے۔ محترم سامعین اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اپنی راہ میں شہید شہادت نصیب فرمائے۔